وما عند الله خير للأبرار. صدق اللہ علیہ. محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے ساتھ سورہ آل عمران آیت نمبر 196، 197 اور 198 تین آیات کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا ان شہروں کے اندر بڑا چلنا پھرنا تو ان کے لیے دھوکے میں نہ ڈال دیں. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. البتہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا، اس کی رنگینیاں، اس کا مال و متاع، اس کے پیچھے دیکھ کے اپنے آپ کو کم کرنا سمجھا کریں کہ کافروں کے پاس کیا کچھ ہے. کوئی جہازوں پہ ادھر اڑا جاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ان کا کھات پاٹ ہے. اس بات کو چھوڑ دیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد. یہ جو شہروں میں کافر یہ ہر قسم کے دنیا داری کے حساب سے عیش کرتے پھرتے ہیں اور مسلمان سمجھے کہ میرے اوپر تو پابندیاں ہی بہت ہیں. کوئی بات نہیں، یہ پابندیاں تیرے لیے اچھی ہیں، اس لیے کہ یہ جو دنیا کے اندر ان لوگوں کا چلنا پھرنا، ان کی رنگینیاں، ان کے شاہی مزاج، ان کے اپنی من مانیاں اور خواہشات کو پورا کرنا، جو چاہیں وہ کرتے پھریں. فرمایا کہ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، اس کے بعد تو پھر جہنم شروع ہو جانی ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، نہ دنیا کی اتنی زیادہ فکر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دنیا میں بھیجا نہیں تھا. ابھی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا، جب اس کی روح پھونکی گئی نا تو تب ہی صاحب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس بندے کا رزق اتنا ہوگا، اس کا مال اتنا ہوگا، یہ کس طرح کی زندگی گزارے گا، اچھی گزارے گا، اس پہ سختی آئے گی، بری زندگی ہے. یہ سارے کا سارا تیرا جتنا رزق ہے وہ ابھی جو دنیا میں نہیں آیا تھا تو یہ تیرا لکھ دیا گیا تھا. اس لیے اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے وہ تو تجھے مل ہی جانا ہے. جو اللہ نے لکھا ہوا ہے تجھے وہ مل ہی جانا ہے. اور تم صرف اس بات کا غور کرو، اس بات کی فکر کیا کرو کہ میری دینداری کیسی ہے، اس بات کی فکر کیا کرو کہ میری نماز کیسی ہے، اس بات کی فکر کیا کرو کہ میں ذکر اذکار کرتا ہوں، اس بات کی فکر کیا کرو کہ میں اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کا، اپنے رشتہ داروں کا، ان کے میں حقوق ادا کر رہا ہوں. اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا جو رزق آ رہا ہے، جو میرے سورسز ہیں اور انکم، وہ جائز ہیں ناجائز ہیں. کہیں پہ لوگوں کے ساتھ ناجائز کر کے، سود کھا کے، رشوت دے کے، لوگوں کے مال ہڑپ کر کے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے تو میں کھنے دامی بنا سکتا. یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ تیری دینداری کس طرح کی ہے. دنیا تو اللہ نے دے دی ہے، دنیا جو لکھی ہوئی ہے وہ تو اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے. اس لیے دنیا تو ملنی ہی ملنی ہے. جو تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تجھے مل جانا ہے. ہاں البتہ تجھے کوشش کرنی چاہیے اور اس کے حلال کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے تقوی والے ہیں، ان کے لیے تو پھر اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں. تو ان جنتوں کی تیاری کے لیے یہ جو امتحان گاہ ہے، یہ جو ایک امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ ہم اپنی آخرت کا ایک پرچہ حل کر رہے ہیں. ان سوالوں کا جواب دے رہے ہیں جن کا آخر میں جا کے ریزلٹ ملے گا کہ اس کا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے. تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے کے لیے آپ کو چاہیے
دینداری کی فکر کریں. دنیا کو اللہ دے ہی دیتا ہے. یہاں سکندر بھی آیا, یہاں دارا بھی آیا, یہاں وہ بھی آئے جو کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے تھے, لیکن جب گئے تو سارے خالی آتی گئے. خزانہ لے کر کوئی بھی نہیں گیا, نہ قارون گیا, نہ حامان گیا, نہ کوئی اور سردار گیا. کوئی بھی اپنا خزانہ ساتھ لے کر نہیں جاتا. جتنے بھی خزانے لوگ جائز جمع کرتے ہیں یا ناجائز طریقے سے کرتے ہیں, یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. اس لیے تجھے کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اللہ کی مہمان نوازی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہماری مہمان نوازی کرے. اللہ کی مہمان نوازی بہت بڑی مہمان نوازی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب بندہ اگر کسی کو شادی کی دعوت دے دے نا, اس پہ کسی کا جی چاہے جاتا ہے, کچھ لوگ ایسے اگنور کر دیتے ہیں, جاتے ہی نہیں. اور اگر کسی بڑے بندے نے شادی کی دعوت دی اور پی سی میں پروگرام رکھ دیا, کسی بڑے ہوٹل میں رکھ دیا, تو سارے آ جاتے ہیں, تو لیٹ بھی نہیں ہوتا, سارے اگر پہنچ جاتے ہیں, ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں. پتا ہے کہ یہ دعوت بڑی اچھی ہے, یہ مس کرنے والی نہیں ہے. تو دنیا کے اندر تو بڑی دعوتیں ہیں نزلا من عند اللہ, جو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. وہ کتنی بہترین مہمان نوازی ہوگی. فرمایا کہ وما عند اللہ خیر للابرار, ایک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے, بہت بہترین قسم کی مہمانیاں ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کچھ رکھ رکھا ہے, کیا مہمانیاں ہیں. ادھر شہد کی نہریں ہیں, ادھر دودھ کی نہریں ہیں, صاف پانی کی نہریں ہیں, ادھر پھل ہیں, ادھر پرندوں کے بھرے ہوئے گوشت ہیں, ادھر حور و غلمان ہیں, ادھر اللہ کی کیا نعمتیں ہیں. اتنی نعمتیں کہ ایک حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, انسان کے دل میں گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی نعمت ہو سکتی, یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے. ایک پھل اسی طرح کا پھل کھایا, جب دوبارہ کھائیں گے کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے کھایا ہوا ہے, لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اہل ایمان سے پوچھیں گے, جنت والوں سے پوچھیں گے کہ جنت والوں بتاؤ کچھ اور چاہیے. تو کہیں گے یا اللہ ہر طرف جو نعمتیں ہیں ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی کوئی نعمت باقی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار پردے سائڈ پہ کر دیے جائیں گے. سارے اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے. وما عند اللہ خیر للابرار, نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ نعمتیں رکھی ہیں, اور نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ یہ دنیا جو ہے یہ تو متاع قلیل ہے, یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے. ہمیشہ کی زندگی جو قبر میں چلا گیا, وہ 10 صدیاں پہلے گیا, وہ 20 صدیاں پہلے گیا, وہ قبر میں ہے. دنیا تو اس کی محدود تھی, چلی گئی تھی. اب یا وہ جنت میں قبر میں نعمتیں لے رہا ہے, یا قبر کے اندر بھی عذاب ہے. اور اس کے بعد پھر آخرت کا عذاب جو کہ ختم نہیں ہونا, آخرت میں ختم نہیں ہونا. جنت ہے تو خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہے, وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, کسی کو موقع مل گیا, پروٹوکول بنے ہیں, نوکر چاکر ہیں, کھانے پینے ہیں, کیا اس کے لیے پیے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. جس کے لیے وقت آتا ہے پھر سے ریٹائر کر دیا جاتا ہے, اس کا عمر چھین جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی نعمتیں یا دنیا کی دولت یہ تو کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں, فقیر سے اللہ تعالیٰ چاہے گدا کر دیتا ہے. یہ تو دنیا داری یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی وقت بھی چھین سکتی ہے. فرمایا کہ وما عند اللہ خیر للابرار, جو اللہ کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے, اس کی تیاری کرو. سورہ فاطر آیت نمبر 5, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور پھر دھوکہ کوئی اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں نہ ڈال دے کہ چلو کوئی کامیاب دیکھی جائے گی, یا دنیا میں سدی کرو نا, یا اپنے یہ جو زندگی گزار رہے ہیں نا, یہ جو سدی کرو کہ دیکھی
جائے گی, جس سے روکا ہے اس سے ساجھا بھی ہوتی جائے گی. یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں پر لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بیٹا اپنے والدین کے لیے جان دیتا ہے, مال قربان کر دیتا ہے, لیکن قیامت کا منظر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, بھائی سے دور بھاگ جائے گا, اپنے باپ سے, اپنی والدہ سے, اپنے ہر قسم کے قبیلے قبیلے ہر ایک سے دور بھاگ جائے گا کہ میرے سے نیکی کی بات نہ کرو کہ نیکی ایک جو مجھے دے دو. کوئی بندہ کسی کی بات ہی نہیں سنے گا. فرمایا کہ لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء, لوگ دنیا داری میں ان کی خواہشات بڑی ہوتی ہیں کہ ان کی عورتوں کی طرف رغبت ہے, ان کی بیٹوں کی طرف رغبت ہے, اولاد کی طرف ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, سونے چاندی کے ڈھیر ان کے پاس جمع ہو جائیں, یہ بڑی ان کی خواہش ہے. والخیل المسومۃ, اور گھوڑے نشان زدہ, گھوڑے سواریاں, یہ گاڑیاں. والانعام, چوپائے. والحرث, اور یہ کھیتیاں جو لہلا رہی ہیں, باغات ہیں, کھیتیاں ہیں. فرمایا کہ ذالک متاع الحیاۃ الدنیا, یہ سارے کا سارا جس کا تذکرہ ہوا یہ دنیا میں رہ جانا ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم, اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا اس سے اگلی آیت میں, آیت نمبر 15, فرمایا کہ اس سے بہتر جو ہے یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں جس کی طرف لوگوں کی خواہشات ہوتی ہے, رغبت ہوتی ہے, فرمایا کہ اس سے بہتر کیا ہے. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ نے جو جنتیں تیار کی ہے نا متقین کے لیے, اس کی تیاری کرو, وہ زیادہ بہتر ہے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ, وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں. ورضوان من اللہ, اور اللہ کی رضامندی بھی ہے. اللہ کی رضامندی جس کو مل جاتی ہے وہ تو اس کے سارے امور سیدھے ہو جاتے ہیں. اور سورہ الحدید آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اعلموا, لوگوں اچھی طرح جان لو, انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو, دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے. بچہ جب چھوٹی عمر میں ہوتا ہے نا, کھیل کود پہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی یہ ہے. پھر وزینۃ و تفاخر بینکم, پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنا زینت, اپنے زیب و زینت, اس کے کپڑے کیسے خوبصورت ہیں, اس کا بال کیسا ہے, شیشے میں دیکھ لو کہ بیٹی جیسا میں کتنا سونا لگنا پیا. وزینۃ و تفاخر, اور پھر فخر کرتا ہے اپنے آپ کے اوپر کہ دیکھو میں کتنا قوی جوان ہوں. پھر اپنی منہ سے ایسے کرتا ہے, تو اپنی جوانی کو دیکھتا ہے. زینۃ و تفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور پھر کوئی میرے پاس مال بہت زیادہ ہے, میری اولاد ہے, ہم تو یہ ایسے کر لیں گے. فرمایا کہ کماثل غیث اعجب الکفار نباتہ, یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر طرف کھیتیاں لہلہا جاتی ہیں, سبزے ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زن پڑ جاتی ہیں. فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما, پھر وہ جو سرسبز کھیتیاں بھی وہ خشک ہو جاتی ہیں, پھر وہ درخت ختم ہو جاتے ہیں, پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان, کہ آخرت میں یا وہ عذاب ہے یا پھر اللہ کی مغفرت ہے, اللہ کی رضامندی ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے, اس کے پیچھے نہ جانا. اور کرو کیا, یہ اس سے اگلی آیت نمبر 21 سورۃ الحدید کی, سابقوا, جلدی جلدی کر لو, الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف, ایسی جنت کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی, اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی. جب ایک چیز کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. فرمایا کہ اس کی طرف جلدی کرو. سورہ الاسراء اس کی آیت نمبر 16 اور 17 اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, جب کسی بستی, کسی شہر, کچھ لوگوں کی تباہی کا وقت آتا ہے تو اس کے بڑے بڑے لوگ وہ جس کو بزرگ کرتے ہیں, وہ گناہ کرتے ہیں, وہ شرابیں پیتے ہیں, وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کرتے ہیں. فرمایا کہ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, پھر اللہ کی بات ان پہ حق ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو
तबाह बर्बाद कर देता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बड़ा समझाया था कि मेरी कौम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे मेहमान आए हैं, तो मेहमानों के सामने मुझे रुसवा तो न करो। तो वो कहते हैं कि नहीं, इनको हमारे हवाले कर दो, वो बुराई की नजर लेके आए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो, ये हमारे करीब नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला ने उस बस्ती को उल्टा दे मारा, पत्थरों की बारिश कर करके अल्लाह ने खत्म कर दिया। तो मैं कि जो लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया की ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं, दुनिया में जो बच्चा उसी का अफूल चाहते हैं, तो मैं कि फाफासा को फीहा, फिर इसमें फिस्को फजूल करते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। फिर पैसे के साथ अपने मुल्क के अंदर रह के बदमाशियां करता है, फिर पैसे के साथ अपने मुल्क के बड़े बड़े होटलों में चला जाता है, फिर बैरून मुल्क चला जाता है, जहां जहां जाके जिस जिस जगह जाके वो बुराइयां करता है। फहक का अलैहिल कौल, फिर अल्लाह का वादा वो पूरा हो जाता है। फिर अल्लाह ताला जब कौमें, जब बस्तियां, जब लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं और दुनिया को ही सारा कुछ समझ लेते हैं, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह बताते हैं हम ऐसे लोगों को तबाह कर देते हैं। वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बअद नूह, हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद और कितनी कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। सही बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 3158। फजर का टाइम था, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि फजर के वक्त अंसारी लोग वो नमाज के अंदर बहुत ज्यादा रूटीन से ज्यादा लोग आए हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजुन्नुकुम कद समिअतुम अन्ना अबा उबैदा कद जाअ बिशैइन, कि मुझे लगता है कि जो कि अबू बैदा वो सामान ज़कात, वो माल गनीमत में माल जो लेकर आए हैं जमा करके कहीं से, तो मुझे पता चल गया है कि आज ये माल तकसीम होना है, तब तक तो मुश्किल आ गई ज्यादा ज्यादा। आपने देखा होगा ना कि जब कुरान पाक की तकमील होती है ना, जहाँ मिठाई होती है वहाँ बहुत ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, मस्जिद भर जाती है और इससे अगले दिन को बंदा नजर नहीं आता। जब रमजान गुजर जाता है उसके बाद वही नमाजी वो पता नहीं किससे चले जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे लगता है कि ये जो रात को अबू बैदा ये सामान लेके आए हैं, तो मुझे इस बात का पता चल गया है। फजर में सारे लोग जो पहले इतने नहीं आते थे, कालू वजल या रसूल अल्लाह, तो ये बात ठीक है, पहले पता चला है कि अबू बैदा सामान लेके आए हैं और वो तकसीम होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप शेरों का आप में खुश हो जाओ और उम्मीद रखो कि ये तुम्हें मिल जाना है, जो माल आया है वो तुम्हें मिल जाना है। वल्लाही लल फक्र अख्शा अलैकुम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम है, मुझे ये कहीं कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि तुम्हारे ऊपर फक्र आ जाएगा, गुर्बत आ जाएगी, माल छिन जाएगा, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है। वलाकिन अख्शा अलैकुम, मुझे तो खतरा इस बात का है अंतुब सत्ता अलैकुम वो दुनिया कमा मुसिदत अला मन काना कब्लकुम, कि तुम्हारे लिए दुनिया इतनी ज्यादा हो जाए जैसे तुम्हारे पहले लोगों के पास थी। फतना फसूहा कमा कना फसूहा, दुनिया की दौड़ में इतना ज्यादा लग जाओ, दुनिया के पीछे इतना ज्यादा लग जाओ जैसे पहली कौमें कमा अहलकतहुम, फिर ये दुनिया के पीछे भागना तुम्हें हलाक कर दे जैसे पहले लोग दुनिया के पीछे भागे तो हलाक हो गए। पता चला कि दुनिया की दौड़ ये हलाकत की दौड़ है। दुनिया के पीछे भागना कि उसका मकान कितना है, 5 बंगले का है, मेरा रास्ता होना चाहिए, उसकी दुकान कितनी है, ऐसी है, मेरी इस तरह की होनी चाहिए, उसके बाद गाड़ी किस तरह की है, मेरी इस तरह की होनी चाहिए। ये जो दुनिया की दौड़ है, औखे होके सौखे होके लोगों से कर्जे लेके कि लोग क्या कहेंगे कि चौधरी साहब ने बच्ची की शादी की थी, तो फिर लोगों को याद रहना चाहिए ये किया फलां किया। तो ये जो दुनिया की दौड़ है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे पहले लोग दुनिया के पीछे भागे, ऐसे मुझे खतरा ये लगता है कि ये ना हो कि तुम दुनिया के पीछे भाग जाओ और ये तुम्हें दुनिया की दौड़ हलाकत में ले जाए। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 2320 और ये सही रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ काना दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहा शुरबतमा, अगर दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी होती ना, इतनी भी हैसियत अल्लाह ताला के यहाँ होती तो भैया काफिर को दुनिया ना मिलती, काफिर को तो अल्लाह ताला पानी का एक घूंट भी ना देता, सारा कुछ ये अहले ईमान को दे देता। अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया की हकीकत कोई नहीं है जिसके पीछे हम सारे भागे जा रहे
طریقے سے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے. فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو پھر کافر کو کچھ بھی نہ ملتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1047. نبی علیہ السلام نے فرمایا یحرم ابن آدم وتشد منہ اثنتان، بندہ جیسے جیسے بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں وہ جوان ہو جاتی ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر. ایک جب بندہ جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے نا، ایک اس کے ذہن میں یہ بڑا آتا ہے کہ مال میرے پاس بہت زیادہ آ جانا چاہیے. دوسرا اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مجھے عمر بہت زیادہ مل جائے. تو جیسے جیسے بڑھاپے میں جاتا ہے اسے قبر کی تیاری کی یاد نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ بڑا آتا ہے کہ مال یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے، یہاں سے بھی آ جائے. بہت زیادہ مال کی کاش رہتی ہے اور پھر مرنے کو چاہتا نہیں. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2465، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان الآخرۃ همہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ. کہ اللہ تعالیٰ ایسا بندہ جو بندہ کے آخرت کے بارے میں اپنا بڑا فکر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. جو نماز، روزہ، پرہیزگاری، تقویٰ، طہارت اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں ہمیشہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے. پیسے تھوڑے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، اسے پریشانی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو، اس کے امور کو، بگڑے ہوئے امور کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتا ہے، اس کے امور اچھے ہو جاتے ہیں. وعدت وہ دنیا وہی راغبۃ، اور دنیا اس کے پیچھے وہ ذلیل رسوا ہو کر دنیا اس بندے کے پیچھے آ جاتی ہے. دنیا میں وہ آنا ہی آنا ہے. جو بندہ دینداری اختیار کر لیتا ہے، جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو اس کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ خود لگا دیتا ہے. ومن کان الدنیا ہمہ، ہاں بتا جس بندے نے دنیا داری کو ہی اپنا مشن بنا لیا، دنیا کو ہی اپنا ہمیشہ ہمیشہ تک ادھر ہی رہنا ہے، فرمایا کہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کا فقر، اس کی غربت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان دکھا دیتا ہے. وہ کہ دل غنی نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سمجھتا ہے کہ بس یہ غربت ہے، مال آ جانا چاہیے، اور زیادہ ہو جانا چاہیے، اور زیادہ آ جانا چاہیے. وفن کا علیہ شملہ، اس کے امور، اس کے کام وہ بھی پھر بگڑے ہوئے ہو جاتے ہیں اور اسے ملتا وہی ہے جو کہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. سنن ابی داؤد کی ایک روایت حدیث نمبر 5236، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے. کہتے کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے اور ہماری مکان بھی نہیں تھا، ایک جھونپڑی سی تھی، وہ ایک کٹیا سی تھی جھونپڑی، اسے ہم درست کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خذ لنا وہا فنحن نصلحہ، یہ جھونپڑی ہماری، یہ جو چھوٹا سا گھر ایک کٹیا سی بنی ہوئی ہے وہ تھوڑی خراب ہو گئی تھی، اس کو ہم درست کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ارى الامر الا عاجل منه، قیامت اس سے بھی جلدی ہے. اس چھوٹی سی جھونپڑی کو جب تم تیار کر رہے ہو نا، اس سے بھی زیادہ قبر کی اور اس سے بھی زیادہ آخرت کی تیاری سوچا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقصد ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ان خوش نصیبوں میں بنا دے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور موضوع کا اعلان ہے کہ یہ ہمارا بھائی دور ملک خادم کا ابھی اذان بھی سے مؤذن بھی ہے، آپ کی مسجد کا خادم بھی ہے. ان کے گاؤں میں پیچھے
مسجد یہ تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے لیے تعمیراتی اخراجات کے لیے بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے اور پسماندہ علاقہ ہے، تو جیسے باہر سے آنے والے مہمان ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مسجد کے لیے بھی تعاون کریں اور اللہ کی مسجدوں کا تعاون کرنا، جو اللہ کی مسجد تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2377 2377، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام وہ سوئے، جب سوئے فقام وقد اثر فی جنبہ، تو نبی علیہ السلام جب اٹھے تو آپ کے پہلوں پہ سوتا نا جو بندہ اور بستر گرم نہ ہو تو سونے کے کوئی نہ کوئی نشان بن جاتے ہیں، جیسے یہ تھوڑا سا سخت جگہ پہ سوتا ہے نا تو جسم پہ اس کے نشان سے بن جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام سو کر اٹھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور دیکھیں آپ کے پہلوں پہ ایک سائڈ پہ آپ کے یہ نشان بن گئے ہیں، ہم آپ کے لیے تو نرم بستر نہ بنا دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری ہماری دنیا کے لیے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، فرمایا کہ میرا معاملہ تو ایسے ہے کہ انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ دنیا کی ایک اتنی ہے کہ دنیا میں کسی درخت کے نیچے ایک مسافر آتا ہے، تھوڑی دیر رکتا ہے، اس کے بعد آگے چلا جاتا ہے، دنیا اتنی ہے، چھوڑو اس بات کو، ذرا بستر کو آخرت کی تیاری کرو، تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی دوڑ یہ بندے کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، جب بندہ دینداری پہ آتا ہے، قبر کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، تو اصل دنیا وہ ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، جب یہ بندہ فوت ہو جائے گا نا اس وقت کہے گا کہ کاش کے اس زندگی کے لیے، گویا کہ جو فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اصل زندگی وہ ہے، وہ کہے گا کہ کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ تیار کر لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الكفر والكافرين واذل البدعة والمبتدعين، اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔